باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جس طرح کہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ سے بات چیت کروں گا۔ ہر انسان اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ہر والد اور ہر والدہ اپنی اولاد سے دنیا جہاں سے بڑھ کر وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، عطائیں کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا جو مجھ پہ سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود مسلمان تھے اور ایک باعمل انسان اور باعمل مسلمان تھے، جس کی وجہ سے مجھے پیدا ہوتے ہی ایک اسلامی ماحول ملا اور ایک عملی ماحول ملا۔ سن شعور پاتے ہی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب جب میں چھٹی یا ساتویں جماعت میں تھا تو والد صاحب صبح کی نماز کے لیے مجھے ساتھ لے کر مسجد جایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی روٹین تھی، ایسی ان کی ایک تربیت کا انداز تھا کہ جب بھی میں ان کے ساتھ رہا دوران تعلیم تو صبح کی نماز انہوں نے خود بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور مجھے بھی جماعت کے ساتھ ادا کروائی۔ اس کے بعد پانچوں کی پانچوں نمازیں جو ہے وہ مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے، اور جب بھی ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں ہوتے، ان کے ساتھ رہتے تو لازمی عمل یہ تھا کہ وہ ہمیں مسجد ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ ہمیں مانوس کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ کے گھر کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اس گھر کے ساتھ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو مانوس کر دیتا ہے، یعنی وہ در اس کو دکھا دیتا ہے جہاں سب چیزوں کی خیرات ملتی ہے، تو یہ والد کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے مسجدوں کے ساتھ ہمیں محبت سکھا دی، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت سکھا دی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کے قریب ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وہ چند کلیاں بھیگ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرمائی۔ پھر والد صاحب کا جو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ بچپن سے ہی اچھے قاری صاحبان کا انتظام کیا، جن کے کردار بھی اچھے ہوں اور جن کی قرت بھی اچھی ہو، اور ان کی وجہ سے ہمیں قرآن سے محبت ہو گئی۔ اور پھر آج تک ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اور مرتے دم تک ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی شروع میں یہ روٹین ڈالی تھی۔ بعد میں اپنی سستیاں، اپنی نالائکیاں، اپنی کم فہمیوں کی وجہ سے اگر کوئی معمولات میں کمی پیشی ہو گئی، سستی آ گئی، قائلی آ گئی، تو یہ ہماری وجہ سے ہے، ورنہ والد صاحب نے ہمارا یہ معمول بنوا دیا تھا کہ ہم روزانہ کم از کم ایک پارہ یا نصف پارہ قرآن مجید کا تلاوت ضرور کیا کریں۔ پھر والد صاحب کی جو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم سکول گوئنگ تھے، جب سکول جاتے تھے تو والد صاحب خود تو دنیاوی طور پہ اتنے اس طریقے کے ساتھ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن تعلیم کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور جتنا وہ سمجھتے تھے اس کا فالو اپ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اساتذہ سے پوچھنا ہمارے بارے میں، ہماری کمپنی کا خیال کرنا، صحبت کا خیال کرنا کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن بچوں کے ساتھ ان کی سنگت دوستی ہے، اور یہ کلاس میں کیسے جا رہے ہیں۔ میٹرک تک ہمارے والد صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ ہمارا فالو اپ رکھا، جہاں ضرورت پڑی سزا دینے کی وہاں سزا بھی دی، اور جہاں محبت اور پیار سے سمجھانا تھا وہاں انتہائی شفیق لہجے کے ساتھ ہمیں بات چیت سمجھائی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کے جو طالب علم تھے، بہت سارے جو دوسرے راستوں پہ چلے گئے، وہ گھر سے تو اچھے تھے لیکن ان کے والدین نے ان کا فالو اپ نہیں رکھا، تو وہ غلط کمپنیوں کی وجہ سے دوسری طرف چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر والد اپنی اولاد کا سکول کے اندر فالو اپ رکھتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کمپنی کون سی ہے، دوست کون سے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی صراط مستقیم سے ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ مثبت راستے پہ چلتا رہے گا۔ ہم صراط مستقیم پہ چل تو نہیں سکتے، قیامت تک مرتے دم تک انسان
کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم نصیب ہو جائے، لیکن اگر آپ کی اچھی کمپنی ہے، اچھی صحبت ہے، تو آپ کو یہ راستہ مل جائے گا۔ پھر والد صاحب کی یہ صحبتوں کی برکتیں ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں شیخ کامل کے حوالے سے نصیحت کیا کرتے تھے کہ پیر کامل بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو ان کی باتیں سن کر ہماری زندگی میں مجھے یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی کسی شیخ کامل کے پاس جاؤں اور طریقت کی منازل طے کروں۔ تو چنانچہ فرسٹ ایئر کا جب میں طالب علم تھا تو میں پیر طریقت رہبر شریعت صوفی و صفا حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، جو ایک صاحب شریعت، صاحب کردار اور صاحب علم شخصیت تھے۔ بیعت ہونے کے بعد جب میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا تو انہوں نے اس میرے فیصلے کی نہ صرف تعریف کی بلکہ ہر طرح سے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمیشہ اس صحبت پہ کارآمد رہنے کا ہمیں مشورہ دیا، نصیحت دی۔ اگر اس راستے میں کہیں کمی کوتاہی سستی آ گئی تو والد صاحب نے اس کو دوبارہ سے ہمیں حوصلہ افزائی دی اور ہمیں چست کر دیا، طریقت کے راستے پہ ہمیں دوبارہ گامزن کر دیا۔ میرے سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد میرے والد جو اللہ کے ولیوں کے بڑے قریب رہا کرتے تھے، وہ میرے شیخ کامل کے ساتھ بھی بڑی گہری وابستگی کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور یہ والد صاحب کی محبتوں اور شفقتوں کا وہ عنصر تھا کہ اس تعلق سے لے کر آج تک یعنی کم و بیش 22 سال ہو گئے۔ 22 سال سے ہمارے گھر میں سالانہ عظیم الشان محفل ذکر و فکر منعقد ہوتی ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی ہوتی ہے۔ اس محفل کے حوالے سے والد صاحب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، سرپرستی فرمائی، اور کبھی اس محفل میں سستی ہو گئی، ڈیلے ہو گیا تو والد صاحب نے تنبیہ کی، نصیحت کی کہ اس محفل کو نہ چھوڑیے گا، یہ محفل ہمیشہ جاری و ساری رہنے چاہیے۔ الحمدللہ آج 22 سال ہو گئے، ہر سال تواتر کے ساتھ یہ ماہانہ عظیم الشان محفل ذکر و فکر ہوتی ہے، جس سے ہمارا پورا علاقہ مستفید ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ سالانہ ذکر کی محفل ہوگی اور ہم وہاں اپنی باطنی دنیا کو صاف کریں گے، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں گے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر سال میں بعض اوقات 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ اور بعض اوقات ہر ماہ یہ محفل ہوتی ہے، لیکن والد صاحب کا یہ ذوق اور شوق، ان کی سرپرستی رہی تو یہ محفل چلتی رہی، اور اس نسبت کا یہ نتیجہ تھا کہ والد صاحب کا جب جنازہ دنیا سے اٹھا تو لوگوں نے دیکھا کہ واقعی کسی صاحب طریقت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ واقعی صوفی باصفا تھے جن کا جنازہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھایا گیا، قبر تک وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ گئے اور قبر میں رکھ کر بھی وہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اور اس اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جب آخری عمر میں تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوئی، بیمار ہوئے، تقریباً 24 گھنٹے وہ بیمار رہے، تو اس بیماری کے عالم میں بھی انہوں نے ہائے نہیں کی، بلکہ ان کی زبان سے اللہ 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 نکلتا تھا آہستہ آہستہ، اور جو ساتھ کھڑے تھے وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جب روح پرواز کر گئی تو ان کا آخری لفظ جو زبان پہ تھا وہ اللہ تھا، یہ کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ ہم نے غسل کر کے رکھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ہمارے پیر و مرشد بھی تشریف فرما تھے، جب وہ گئے تو ان کی آمد پہ ارد گرد کے دیکھنے والے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے جو والد صاحب کی چارپائی تھی وہ کانپ اٹھی تھی، گویا اللہ کے ذکر سے وہ بھی وجد کر رہی تھی میت کہ آج میرے جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے روح کو قرار انسان حاصل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی صحبت، والد صاحب کے اچھے نظریات، اچھی تربیت اور اچھے راستے کا انتخاب تھا، جس کی وجہ سے ان کے جانے کا ایک ایسا سفر ہوا، ایسا اللہ اللہ کی صداؤں میں سفر ہوا کہ دور دور سے لوگ آئے، دیکھنے والوں نے ہمیں پوچھا کہ کس سلسلہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی روحانی نسبت کہاں سے ہے، اور ہمارا جنازہ بھی اس انداز کے ساتھ اٹھایا جائے۔ لوگوں نے حسرت کا اظہار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کی یہ محبت تھی، نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی طور پہ بھی۔ مجھے اسلام آباد میں لے کر جب وہ آئے فرسٹ ایئر میں، تو کالج میں پہلے دن مجھے لے جا کر چھوڑا، اور کالج میں جا کر واپس جب میں آیا پہلے دن تو مجھے یہ نصیحت کی کہ جو علم ہوتا ہے وہ بندہ کتابوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے،
گھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں جانے کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر گرومنگ آئے، انسان پازیٹیو چیزیں سیکھے، معاشرے سے لرن کرے، پی ایچ ڈی اساتذہ سے سیکھے اور معاشرے میں جا کر ڈیلیور کرے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرے۔ یہ والد صاحب کی ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا۔ انہوں نے مجھے تعلیم کے ساتھ اتنی محبت دی کہ پھر اسی محبت کا اثر تھا، اس ذوق اور شوق کا اثر تھا کہ میں یونیورسٹی سطح تک پہنچا اور پی ایچ ڈی تک میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے پیچھے والد صاحب کی سوچ، ان کا ایک ویژن اور ان کا ایک مشن تھا۔ وہ تعلیم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ شوق اور وہ ذوق ہمارے دماغ کے اندر ڈال دیا تھا کہ علم کی جو دولت ہے اس کی ہم پلہ کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ہمیں درہم و دینار کے پیچھے نہیں لگایا، مادیت کے پیچھے نہیں لگایا، بلکہ ذہان کی صفائی کے لیے علم اور دل کی صفائی کے لیے ذکر کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم برملا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 3 بہنیں، سب کا یہ متفقہ بیان ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی ہمیں برے راستے کی طرف نہ مشورہ دیا، نہ چلنے دیا اور نہ چلنے کی ترغیب دی۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اور آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ میرے والد صاحب انتقام پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی انسان ان کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو وہ حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ اور برادری اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو بھی آپ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عابد صاحب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی یا مجھ سے کسی بات پہ بدلہ لیا تھا۔ اگر کسی نے کوئی ناگوار بات کہی بھی تو والد صاحب اس کو اگنور کر دیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اور درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں۔ معاف کرنا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے اور بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق والد صاحب نے میانہ روی میں زندگی گزاری، نہ کبھی غریب ہوئے اور نہ کبھی امیر ہوئے، ایک باعزت زندگی اور سفید پوش زندگی گزاری ہے، لیکن اس سفید پوش زندگی میں بھی وہ لوگوں کی ضروریات کا خیال کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ان کے جانے کے بعد آئے جنہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ عابد صاحب اس طرح ہماری ضروریات کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہمارے بازار کے اندر ایک آدمی نشہ کرتا ہے، وہ غلط ڈگر پہ چل پڑا ہے، لوگ اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو ملا تو اس نے کہا کہ آپ کے ابو کے جانے کی وجہ سے آج میں بھی یتیم ہو گیا ہوں، کہ وہ میرا خیال کرتے تھے، مجھے کھانے کے لیے وہ پیسے دیا کرتے تھے اور میرے سر پہ بھی ان کا دست شفقت تھا۔ یہ ایک بڑی بات تھی کہ بظاہر وہ نماز روزہ اور اس لائن کے آدمی تھے، یعنی ٹوٹلی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک نشہ کرنے والا انسان جس سے ہمیشہ ایسے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی بھی چپ کے مدد کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے، وہ نیکی کی طرف آ جائے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہوں اور وہ برے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے۔ پھر میرے والد صاحب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ جس جرگے کے اندر بھی چلے جاتے وہ سیاسی جرگوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ فیملی میں اگر کوئی ایشو ہو جاتا تو کوشش کرتے اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے گھر اجڑ رہے تھے، لیکن والد صاحب کی محبت شفقت کی وجہ سے وہ گھر آباد ہو گئے اور آج وہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ والد صاحب چغلی، جھوٹ اور ان چیزوں سے اکثر دور رہا کرتے تھے۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کو یاد کر کے ایک تو آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے ایک مشغل راہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایسے تھے، اور دوسرا ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جتنی بھی اچھائیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر منتقل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر یہی دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔